عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری رسول بنا کر کے، خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے میں نے محرم کے تعلق سے دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ بتائیں کہ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اور سال کہاں سے شروع کیا گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے، جب اللہ کے وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں سے بدعت کے تعلق سے باتیں کی تھی کہ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز عبادت سمجھ کر کے ایجاد کرنا، دنیاوی طور پر نہیں، عبادت سمجھ کر کے کوئی آدمی اگر نئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت بولتے ہیں۔ بدعتی کی سزا بتلائی تھی، اس کی سزا کیا ہے؟ بدعتی کی سزا بدعتی کی سزا کیا ہے؟ حوض کوثر سے وہ لوگ کیا ہے؟ روک دیے جائیں گے۔ بدعتی کی یہ سزا ہے۔ اور ایک سزا میں نے بتلائی تھی کہ اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی۔ تو محرم کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے اندر ہم کو اور ایک چیز بتلاتی ہے محرم کا مہینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ۔ تو کس لیے ہجرت کی تھی؟ دین اسلام کے لیے۔ کس لیے ہجرت کی تھی؟ اور صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی وہ دین اسلام کے لیے۔ ہمارے پاس جو دین اسلام پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑی تگودو کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، تب جا کر کے ہم کو دین اسلام ملا ہے۔ اتنا آسانی سے ہم کو دین اسلام نہیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور مکہ کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو مکہ والوں کا کام ہی ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان کا کوئی بھی دوسرا کام نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طاق میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کسی سے اگر ملاقات کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان کو دین اسلام بتلاتے تو وہ لوگ پھر اس کے پاس چلے جاتے اور ان کے پاس جا کر کے اپنی طرف سے قصے کہانی بیان کرتے اور یہ بولتے کہ اللہ کے نبی سے تو ہم بہتر بات بول رہے ہیں تم۔ تو گویا کہ کوئی بھی ان لوگوں نے ایسا موقع نہیں چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے۔ تو اللہ کے رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے کہاں چلے جائیں؟ مدینہ چلے جائیں۔ تو ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو یہ محرم کا مہینہ ہم کو اس واقعے کی بھی یاد دلاتی ہے کہ دین اسلام کے لیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدینہ چلے گئے تھے، بے یار و مددگار، بے سر و سامانی کے ساتھ کیا ہے؟ مدینہ چلے گئے تھے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ 2-3 جمعے کے اندر آپ کو بتلایا جائے گا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے 11 سال ہوا تھا۔ کتنے سال ہوا تھا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ کتنے سال کی عمر میں اللہ کے نبی بنے تھے؟ 40 سال میں۔ اور 11 سال ہو گیا تھا، کتنا عمر ہوا؟ 51 50 پر 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ دین اسلام بتلانے کے لیے جہاں پر بھی دیکھتے کہ 2-4 آدمی جمع ہے ان کے پاس چلے جاتے اور جا کر کے کچھ دین اسلام کی باتیں بتلاتے۔ یہاں تک کہ حج کے موسم میں، حج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ حضرت کس زمانے سے؟
ابراہیم علیہ السلام سے حج کا طریقہ چلا آ رہا تھا، قربانی اور حج عمرہ. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں، حج کی تعلیمات میں ان لوگوں نے بہت زیادہ رد و بدل کر دیا. اور یہ ظاہر بات ہے کہ جیسا جیسا دن پار ہوتے ہیں، دن رات پار ہوتے ہیں، زمانہ پار ہوتا ہے، سال پار ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل و کرم ہے دین اسلام کے اوپر کہ دین اسلام میں کوئی بھی انسان کوئی بھی نئی چیز یا تو کوئی بھی گڑبڑی پیدا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دو چیز کیا ہے موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. اللہ رب العالمین کا کلام کے اندر کیا کہا گیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے وہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر کیا کہا ہے وہ موجود ہے. کوئی بھی انسان دین اسلام کو اگر بگاڑنا چاہے تو کسی بھی حالت میں وہ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں صحابہ کرام تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کوئی تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. ایک تو کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اللہ رب العالمین کی کتاب اور میری سنت، میری باتیں، میرا طریقہ، میرا قول، میرا امر، میرا حکم، میرا منہیات، یہ چیزیں میں تمہارے درمیان کیا ہے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر ان لوگوں نے حج کے اندر بڑا ہی رد و بدل کر دیا تھا. تو جب وہ لوگ مشرکین مکہ جو مشرکین تھے یا تو عرب کے لوگ تھے، جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حج کرنے کے وقت کیا ہے الگ الگ، جیسے کسی بستی سے آئے تو لوگ اپنے ساتھ رہتے تھے، کسی شہر سے آئے تو اپنے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس جا کر کے اسلام کی حقیقت بتلاتے، اسلام کے حقیقت کو ان کے سامنے روشناس کراتے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بتلاتے، دین اسلام کی باتیں بتلاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی دونوں کو لے کر کے نکلے، دونوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اکثر رات میں جایا کرتے، دن میں نہیں، کیونکہ دن میں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی کچھ بات بولتے وہ لوگ جا کر کے اس آدمی کو دوسری باتیں بتلاتے کہ اس کی بات نہیں سننا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی بولتے تھے. اور یہ بھی بولتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کوئی جن آتا ہے رات کو سکھا کر کے جاتا ہے اور دن میں وہی باتیں بولتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اکثر جایا کرتے تھے لوگوں کے پاس. ایک مرتبہ حضرت علی اور ابوبکر صدیق کے ساتھ جب جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مینا کی گھاٹی میں، جہاں پر مینا آج کل جہاں پر قربانی کرتے ہیں اور مینا کے میدان بیٹھتے ہیں، تو وہاں جو گھاٹیاں تھی، وہاں پر جو جگہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ نوجوانوں کو، مدینے کے 6 نوجوان تھے، مدینے سے آئے تھے وہ لوگ حج کرنے کے لیے، اور آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے. دیکھیں یہاں سے اسلام کیسے بدل رہا ہے اور یہاں سے کیسے ٹرننگ لے رہا ہے اسلام، جو ظلم ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا تھا وہ کیسے ہٹ رہا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کی باتیں سنے، 6 آدمی بیٹھ کر کے، 6 نوجوان تھے، آپس میں بیٹھ کر کے رات میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے پار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی. جب ان کی باتیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس گئے. ان کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا پتہ پوچھا کہ تم لوگ کون ہو. تو وہ لوگ مدینے کے نوجوان تھے. مدینے کا پہلا نام یثرب تھا. مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تب اس کا نام مدینہ الرسول پڑا، جس کو ہم لوگ یعنی مختصر طور پر مدینہ بولتے ہیں. اصل اس کا نام کیا؟ مدینہ الرسول ہے. اس سے پہلے نام کیا تھا اس کا؟ یثرب نام تھا. تو وہ 6 نوجوان تھے یثرب کے. وہ لوگ جو ہے مدینے کے اندر یہودیوں سے، مدینے کے اندر یہودی بھی تھے، مدینہ میں، خیبر میں اور آس پاس میں یہودی تھے جو اہل کتاب تھے. یہودی تھے جو اہل کتاب تھے، نصارہ تھے جو اہل کتاب تھے، یعنی وہ لوگ مسلمان تھے اس زمانے میں. ان کے پاس کتابیں تھی اللہ رب العالمین کی. یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توراہ. اور نصارہ کے پاس انجیل. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتابیں تھی. جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے توریت اور انجیل بھی اللہ رب العالمین کی کتابیں تھی. لیکن اس کے اندر ان لوگوں نے رد و بدل کیا تھا، پھر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین کی باقی تھیں. تو دیکھو نبوت کا جو زمانہ تھا ختم ہونے والا تھا. نبی کہاں سے چلا رہے تھے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبوت چل رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا. 1,24,000 سے بھی زیادہ
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے 1,80,000 سے بھی زیادہ نبی دنیا کر بھیجے جا چکے تھے. اللہ کے نبی آخری نبی آنے والے تھے. تو جو چیز آخری ہوتی ہے اس کے بارے میں کتنا بتلایا ہوگا کہ آخری نبی آنے والا ہے. تو توریت اور انجیل کے اندر یہاں تک کہ آسمانی صحیفے کے اندر ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے کہاں جائیں گے, ان کے ساتھیوں کی صفت کیا ہوگی, وہ کس چیز کی سواری کریں گے, ان کے اندر کیا کیا صفت ہوگی. تو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے. قرآن کہتا ہے جیسا کہ وہ کوئی آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے, کوئی آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے, اسی طریقے سے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. تو یثرب کے نوجوان جو تھے 6 آدمی, وہ لوگ یہودیوں سے بات سنتے آ رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے, اس کا زمانہ آ گیا ہے. وہ لوگ کیا سن رہے تھے؟ آخری نبی آنے والا ہے, اس کا زمانہ آ گیا ہے, کسی جگہ سے وہ کیا ہوگا, آخری نبی ظاہر ہوگا. اور وہ لوگ دھمکایا بھی کرتے تھے, مدینے کے مشرکین کو دھمکایا بھی کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی کیا کریں گے, اتباع کریں گے, ہم اس کی پیروی کریں گے اور تم کو آدھے ارم کی طرح اس دنیا سے مٹا دیں گے. وہ لوگ دھمکایا کرتے تھے. یہ بات وہ لوگ سن کے تھے. کون؟ ارے مدینے کے لوگ. اور وہ 6 نوجوان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مدینے سے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم لوگ یہودیوں کے حلیف وہی ہو؟ کہا کہ ہاں ہم لوگ یہودیوں کے حلیف وہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تم لوگ بیٹھو اور میری بات سنو, اگر اچھی لگے تو قبول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور اسلام کی حقانیت بیان کی, اسلام کے بارے میں ان کے سامنے باتیں رکھی, اس کے بعد اپنی رسالت کی باتیں رکھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی باتیں رکھی, اسلام کی حقانیت ان کے سامنے رکھی, قرآن کی تلاوت کی, تو ان نوجوان جو تھے 6 نوجوان, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہی آخری نبی ہے جس کے بارے میں یہودی ہم کو دھمکایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ایمان لے آئیں اور ہم لوگ پیچھے رہ جائیں اور یہودی ہم کو ہمارے بستیوں سے نکال دیں. وہ لوگ فوراً وہیں پر اسلام لے آئے, فوراً کیا لے آئے, وہاں پر اسلام قبول کر لیے. اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ ایسی قوم سے آئے ہیں, مدینے سے ایسی قوم سے آئے ہیں جہاں پر 40 سال سے لڑائی چل رہی ہے آپس میں. اوس اور خزرج 2 وہاں پر قومیں تھیں, 2 خاندان کے لوگ تھے, 40 سال سے لڑ رہے تھے. جنگ بواس جس جنگ کا نام تھا, 40 سال سے وہ لڑ رہے تھے. ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کو کاٹنا, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا, ظلم و ستم کرنا, ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ ایسی قوم سے واپس آئے ہیں, ایسی قوم سے آئے ہیں, اگر آپ کی بات ان لوگوں نے مان لی اور جنگ رک گئی تو آپ کے لیے بڑا ہی اعزاز کی بات ہوگی اور ہمارے لیے کیا ہوگی, اعزاز کی بات ہوگی. چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا, اے اللہ کے نبی جب ہم لوگ مدینہ جائیں گے تو مدینے میں آپ کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں گے, اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں گے. چنانچہ یہ 6 صحابی جو بنے اور مدینہ گئے. مدینہ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اسلام کا پرچار کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کا پرچار کیا. تو بہت سارے لوگ کیا ہوئے, ایمان لے کر کے آئے. جب دوسرا سال ہوا, یعنی نبوت کا 12واں سال اور 621 عیسوی جب ہوئی تو 12 آدمی آئے حج کرنے کے لیے. کتنے آدمی آئے؟ 12 آدمی. پہلے سال کتنے آئے تھے؟ 6 آئے تھے. دوسرے سال کیا آئے؟ 12 آدمی آئے. اس کے بعد وہ لوگ آنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی؟ بیعت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کیا, اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں ان سے بیعت کی کہ سب سے پہلی چیز کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. تم لوگ جو شرک کر رہے تھے اس سے رکنا ہے تم لوگ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم لوگ چوری نہیں کرو گے. اللہ کے نبی نے کس چیز پر بیعت کی؟ چوری نہیں کرو گے. تو معلوم ہوا کہ چوری اس زمانے میں عام تھا. چوری کیا ہے؟ اس زمانے میں عام تھا. چوری کرنا بڑا ہی سزا ہے. اس کی سزا معلوم ہے؟ چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر کیا سزا اس کی؟ اگر کوئی آدمی چوری کے اندر پکڑا جا رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. دین اسلام کی یہ سزا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان سے بیعت کی کہ تم لوگ غلط کام نہیں کرو گے. تم لوگ کیا ہے؟
غلط کام نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان کوئی بہتان باندھ کر کے نہیں لاؤ گے۔ اسی طریقے سے قذاقی سے، دو چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت کی، اور اللہ کے نبی بتلایا کہ اس باتوں کے اوپر اگر تم نے عمل کیا تو تمہارے لیے اجر ہوگا، اگر تم نے عمل نہیں کیا، تم نے نافرمانی کی تو دنیا میں تم کو سزا دی جائے گی، اور اگر اللہ نے پردہ پوشی کر دیا تو پھر آخرت میں اللہ رب العالمین کی وہ چیز حوالے ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کیا کی؟ بیعت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ جو 12 آدمی تھے، ایک صحابی جو سابقین اولین میں سے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، صحابی کا نام کیا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدری کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدینہ گئے، اور مدینہ میں جا کر کے اسعد ابن زرارہ، ایک صحابی کا نام کیا تھا؟ اسعد ابن زرارہ، ان کے گھر میں جا کر کے ٹھہرے، اور وہ دونوں مل کر کے حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ اسلام کی وہاں پر دعوت کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ ایک قبیلے میں گئے، بنو ظفر کے محلے میں گئے، بنو ظفر عبد الاشہل کے محلے میں گئے، اور ایک کنویں کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک کنویں کے سامنے جا کر کے کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ چند صحابی بھی تھے، یعنی مسلمان صحابی بھی تھے، جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو کسی نے، دو سردار جو اس قبیلے کے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حذیر، صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حذیر، ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے محلے میں حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ آئے ہیں، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہے؟ کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، چنانچہ اس کی خبر لو۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ جاؤ، اسید کو کہا کہ جاؤ تم ان کی خبر لو، وہ میرے خالہ کے لڑکے ہیں، اسعد بن زرارہ جو تھے ان کے خالہ کے لڑکے تھے، کہا کہ تم ان کی جا کر کے خبر لو کہ وہ لوگ کیوں یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کرنا، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت اسید فرماتے ہیں کہ اپنا لاٹھی لیے اور عصا لے کر کے ان کے پاس گئے، جا کر کے ان کے پاس گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے کڑوی باتیں کی، ان لوگوں سے کیا ہے؟ گالو گلوچ کیے، کڑوی باتیں کی، اور بڑا سخت کلام کیے۔ تو مصعب بن عمیر نے مصعب بن عمیر کو حضرت اسعد بن زرارہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آ رہا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اس کی پیچھے پوری قوم ہے وہ بھی اسلام قبول کر لے گی، تھوڑا اچھا سے بات کرنا اور سچائی سے بات کرنا، کوئی جھوٹی بات نہیں بولنا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ بیٹھیے، میری بات سن لیجئے، میری بات اگر اچھی لگے تو قبول کر لیجئے، اگر اچھی نہ لگے تو مت قبول کیجئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے اسلام کی پیش کیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت مصعب قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے چہرے سے، اسید بن حذیر کے چہرے سے معلوم پڑ گیا کہ یہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، اسلام قبول کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی باتیں سن کر کے، اللہ کی کلام سن کر کے ان کے دل کے اندر اسلام کی روشنی جاگ رہی ہے، ان کے چہرے کے اندر چمک دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب کسی آدمی کو تم مسلمان بناتی ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ سب سے پہلے تم کو غسل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد کپڑے پہننا ہے، اچھے کپڑے، پاک کپڑے پہننا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، حضرت سعد بن معاذ نے دور سے ہی دیکھ کے کہا دیا، ارے یہ اسید تو دوسرا گیا تھا، واپس آ رہا ہے، وہ اسید نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے معلوم پڑ گیا کہ وہ اسید نہیں ہے، وہ بدل چکا ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حذیر آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے، میں نے ان کو کیا ہے؟ کہہ دیا ہے، لیکن مجھ کو یہ بات معلوم پڑی ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ تمہارے جو خالہ کا لڑکا ہے اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کو کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اب حضرت سعد کے خالہ کے لڑکے تھے، بھائی تھے، اب ان کے دل میں رحم پیدا ہوا، بولے کہ اچھا ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، میں جا کر کے دیکھتا ہوں۔ جا کر کے وہاں گئے تو اطمینان سے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ حضرت مصعب اور حضرت اسعد، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سے بھی وہی باتیں ہوئی، حضرت مصعب نے کیا ہے؟ وہی باتیں کی، قرآن کی وہی تلاوتیں کی، دین اسلام کی وہی حقانیت بیان کی، دین اسلام کے اور اللہ کے نبی کے بارے میں بتلایا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایمان قبول کر لیا۔
اور ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خاندان کے لوگ شام ہوتے 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 سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو حضرت مصعب بن عمیر کی جو دعوت وہاں پر تھی مدینے کے اندر، 1 سال کے اندر کوئی بھی گھرانہ ایسا مدینے کے اندر نہیں بچا انصار کا جو ایمان نہ لائے ہو، اکا دکا گھرانے کے، 1-2 آدمی گھرانہ، 1-2 گھر باقی رہ گیا. اس کے بعد جب تیسرے سال حج کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے 73 آدمی، 70 پر 3 آدمی وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد جو بیعت ہوئی اور اللہ کے نبی سے جو باتیں ہوئی اور اللہ کے نبی نے وہاں سے جو ہجرت شروع کی، وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتلائی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر باللہ رب العالمین.